تو اسی طرح گھر میں اگر بیوی آپ سے کہہ دیا کرے کہ دیکھیں آپ نے جو یہ کیا غلط کیا, سنو ایک دفعہ تسلی سے بیٹھ کے کہ غلط کہہ رہی ہے صحیح کہہ رہی ہے, ایک دم طیش میں نہیں آ جایا کرو. جو ضرورت سے زیادہ غیرت مند بننے کی کوشش کرتا ہے نا, بیوی اس کو ایک دفعہ بتا دے تمہاری ماں نے یہ کہا, تلواریں نکال لے گا, اوے میری ماں کے خلاف زبان استعمال کر رہی ہے. بھائی تسلی سے سنو, آپ کی اماں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, آرام سے. جی بیگم فرمائی. اب وہ کتھا سنا رہی ہے آپ کی اماں نے یہ کیا, آپ کی اماں نے یوں کیا, آرام سے سن کے بھڑاس نکالنے دو اس کو. اچھا میں اس پہ سوچوں گا. سمجھ رہے ہو؟ پھر آپ کے خلاف اگر اس نے کمپلین کی, آپ یوں, آپ یہ نہیں کرتے, آپ خیال نہیں کر رہے, بچوں کی تعلیم کا آپ کو فکر نہیں ہے, آپ کو گھر میں ٹائم نہیں دے رہے, آپ سنو آرام سے, ہو سکتا ہے صحیح کہہ رہی ہو. اور یہ مرض ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جن کو باہر عزت زیادہ مل رہی ہوتی ہے. ارے آپ کسی کمپنی میں آفیسر ہو نا, تو سارے امپلائی آپ کے دائیں بائیں گھوم رہے ہیں, آپ کو بڑا پروٹوکول دے رہے ہیں, عزت دے رہے ہیں, تو آپ کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ سمجھ رہے ہو؟ خدا کی قسم اٹھا کر ایک بات کہوں نا تو غلط نہیں ہوگی, انسان کو تباہ تعریفیں کرتی ہیں, برائیاں نہیں کرتی. تعریف تباہ کرتی ہے. تعریف ایسی چیز ہے جب انسان اپنی تعریف سنتا ہے تو خوش فہمی میں آتا ہے کہ واقعی ایسا ہی ہے جیسا لوگ کہہ رہے ہیں. جھوٹ تو ویسے بھی کسی اور کے بارے میں بھی سنو 3-4 دفعہ تو یقین ہونے لگتا ہے, اور اپنے بارے میں تو پہلی دفعہ میں بھی سنو نا, حالانکہ یقین ہوگا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. میری زندگی میں ایک آدمی ایسا ملا ہے جس کی کسی نے جھوٹی تعریف کی تھی اور اس نے کہا یہ آفیسر جھوٹ بول رہا ہے. وہ ایک پیر کے پاس گیا, وہ بڑا ہوشیار لڑکا ہے. پیر کے پاس گئے کسی روحانی ٹوپی ڈرامے کے پاس نا, روحانی کے ساتھ ٹوپی ڈرامہ کا لفظ اٹیچ کر دیں ہمیشہ کے لیے. اس روحانی ٹوپی ڈرامے کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لڑکا بہت ہوشیار ہے, تو ان کا ہر آدمی کو شکار کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. تو وہ دوسرا جو مکھنچو اس کو لے کر گیا تھا نا, وہ تو الو بن گیا تھا. تو اس ٹوپی ڈرامے نے, روحانی بھی کہنے کی ضرورت نہیں, صرف ٹوپی ڈرامہ ہی رکھ لو, تو وہ ٹوپی ڈرامے کے پاس گیا. ٹوپی ڈرامے نے اس مکھنچو کو بیوقوف بنانے کے لیے وہ تو الٹی الٹی باتیں کی. تو یہ جو چالاک تھا نا, ٹوپی ڈرامے کو اندازہ ہو گیا کہ یہ چالاک کیا ہے, یہ ہوشیار ہے, اس کو شیشے میں اتارو. اور داڑھی بھی تھی اس کی ماشاءاللہ. تو اس مکھنچو سے کہا کہ یہ جو آیا ہے نا نوجوان, یہ اتنا نیک ہے, میں نے اس کے باطن کو جھانک لیا ہے, یہ اتنا نیک ہے کہ مرنے کے بعد اس کی قبر سے خوشبو آئے گی. تو وہ لڑکا جس کے بارے میں ٹوپی ڈرامے نے یہ تذکرہ کیا, وہ کہہ رہا ہے میں اتنی زور سے ہنسا نا, کہہ رہا ہے مجھے اپنے اعمال معلوم تھے کہ میری حرکتیں کیا ہیں. پھر مجھے آ کے سنا رہا ہے, کہہ رہا ہے مجھے اس سے اندازہ ہوا ایک نمبر کا کیا یہ فراڈی ہے. کہہ رہے ہم کی تو مجھے انسان اپنے بارے میں جا, کہہ رہے مجھے تو یار میری تو بخشش ہو جائے بڑی بات ہے, لیکن یہ اچھے ہونے کی علامت ہے کہ کسی نے آپ کے بارے میں تذکرہ کیا اور آپ اس سے متاثر نہیں ہوئے, کیونکہ آپ اپنی حیثیت جانتے ہیں. میں نے کہا یار آپ کے اندر کوئی نیکی ہونا ہو, یہ بہرحال یہ ایک نیکی, ورنہ لوگ چور بھی ہوگا نا متاثر ہو جائے گا, یار اتنے بڑے ٹوپی ڈرامے, یار معمولی ڈرامہ نہیں ہے, اتنے بزرگ نکل ہی نہیں رہا منہ سے, جھوٹ موٹ کبھی نہیں نکل رہا, اتنے بڑے ٹوپی ڈرامے نے میرے بارے میں ایسے کمنٹس کیے ہیں, کچھ تو ہوگا. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو انسان اپنے بارے میں بہت جلدی غلط فہمی کا شکار ہو جاتا. اس کا یہ مطلب نہیں کسی کی تعریف نہیں کرنی چاہیے, اپریشیٹ کرنے کے لیے تعریف کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آپ نے صحابہ کی منہ پہ بھی تعریف کی ہے. وہ جو حدیث میں آتا ہے نا تمہارے منہ پہ تعریف کرے خاک پھینک دو, وہ جو چاپلوسی کے لیے کر رہا ہو. آپ کے خیر خواہ وہ ہیں جو آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں اور آپ کے اگر کوئی عیب نظر آتا ہے تو وہ بھی بیان کرتے ہیں, لیکن عزت کے ساتھ, آپ کی خیر خواہی کے جذبے سے, آپ کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں.